حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں رہ کر علم دین سیکھا کرتا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اجازت طلب کی، حضور مجھے اجازت دیں، میں اپنے علاقے کے اندر واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ شخص واپس گیا اور جا کر لوگوں سے کہتا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات بھی سنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بھی بتائی ہے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا تو لوگ اسے پیسے دیتے، درم و دینار دیتے، وہ لوگوں سے مال جمع کرتا رہتا، اور حتیٰ کہ اس نے بہت زیادہ مال جمع کر لیا اور لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی بتائی ہے، یہ بات بھی بتائی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقرب سمجھ کر اس کی خدمت کر دیتے اور اس کو درم و دینار دیتے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن وہ شخص واپس نہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہے؟ کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ملی کہ کہاں رہتا ہے، اس وقت کہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک جگہ پر تشریف فرما تھے تو ایک شخص گزرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے دیہاتی، فلاں شخص کو جانتے ہو یا اس کو کوئی پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ میرے شاگرد تھا، وہ مجھ سے علم دین سیکھتا تھا۔ تو اس دیہاتی نے ایک رسی پکڑی ہوئی تھی، جس کے جو رسی تھی وہ ایک خرگوش کے گلے میں تھی۔ تو وہ دیہاتی عرض کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ جو خرگوش دیکھ رہے ہو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کی، یا میرے مالک، اس خرگوش کو اپنی پہلی اصلی حالت پر دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ یہ معاملہ بنا کیسے ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے بنا ہے، معاملہ دراصل ہے کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ، میرے اور بھی جتنے مقرب رسول ہیں اگر وہ دوبارہ یہی عرض کریں کہ اس خرگوش کو دوبارہ انسانی شکل میں بدل دو تو میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، کیونکہ یہ شخص جو تھا یہ دین کے نام پر حقیر دولت کماتا تھا، لوگوں کو جا کر دین کی باتیں کرتا اور ان سے پیسے لیتا، رقم لیتا، درم و دینار لیتا۔ تو آج ہم سوچیں کہ اگر آج ہم دین کو بیچ رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ حکایت اور یہ واقعہ جو ہے عیون الحکایات مترجم جو دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 222 ہے، حکایت نمبر 360 ہے۔ یہ حکایت عیون الحکایات کے اندر لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں اپنے بارے غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارا بنے گا کیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج تو ہم دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں، آج ہم دین کو بیچ رہے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم گھر گھر جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔